آزادار حسین آزادار حسین آزادار حسین آزادار آزادار حسین جان حسین حسین جان حسین تھا رسول کا جنازہ پڑھا تھا علی مدینے میں تھے سلمان مدائن میں تھا آخری وقت سلمان کا آیا نوکر کانپنے لگا آقا آپ دنیا سے جا رہے ہیں پورے مدائن میں آپ جیسا صاحب عزت کوئی نہیں غسل کون دے گا کفن کون دے گا جنازہ کون پڑھائے گا سلمان مسکرا کے کہتے گھبرانا میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے محمد کا پڑھایا عقیدہ ساتھ دے میرا ساتھ دینا میں عقیدہ کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں گھبرانا میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے محمد مصطفیٰ کا پڑھایا تھا سلمان کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی میت سلمان پر نوکر گھبرانے لگا نام اس کا زازان تھا پریشان ہو کے کہتے کیسے علی کو پتہ چلے گا کون جا کے علی کو خبر دے گا کب علی جنازے میں آئے گا ابھی دل میں یہ خیال آیا دروازے پہ چکل باپ ہوا زازان نے پوچھا کون آواز ماتا یتفکر انا علی ابن ابی سے مدائن گیا سفر کی فکر نہیں کی کیونکہ اس نے پڑھا تھا اور جیسے نے نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں رہا لاش گلیوں میں کتے گھسیٹ دے رہے ہیں علی گیا ہی نہیں تو کسی کے جنازے میں علی کو ثابت کر میں مان جاؤں گا وہ نبی کے جنازے میں تھا اس پر ایک فکرہ تقریر ختم ہو گئی ایک فکرہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اس میں بندے مکر کرتے نبی کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں یہ فکرہ اچھا نبی خود نماز پڑھتے تھے جنازہ نہیں ہوا روزہ رکھتے تھے یہ پتہ آپ کو 5 تکبیر نماز جنازہ کیوں ہے ہر نماز کی گواہی میں ایک ایک تکبیر پڑھنی نہ پڑھنی قسمت ذرا جان کے باغی چھوڑ دی چنگی شاید پڑھی کر 5 تکبیر ہے نا جی فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایک ایک تکبیر کے بدلے ایک ایک نماز کے بدلے ایک ایک تکبیر ہے اچھا چلیں یہ بحث ہی چھوڑ دیتے ہیں چلو نہیں ہوتا ہوگا جنازہ آپ سچے ہیں نبی کی قبر تو ہوتی ہے جی اور قبر کیسے بنتی ہے مٹی ڈالنے سے تو مٹی ڈالنے والوں میں ثابت کر یا پھر شیعوں سے صحیح بخاری چھپا لے کیونکہ جب تک صحیح بخاری رہے گی ہم پوچھتے رہیں گے کہ بزرگ نے مرتے ہوئے بیٹی سے کیوں پوچھا نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا یہ مسئلہ مردانہ تھا بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت کیا نبی کے جنازے میں آئے نہیں زہرا نے آنے نہیں دیا خطرہ تھا کہ آ جاتے سیاست کی بنیاد پر آ جاتے بطول نے فرمایا یا علی مجھے رات کو دفن کر کہ جنازے میں آ جاتے تو جنتی ہو جاتے کیونکہ ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی بطول نے آنے نہیں دیا علی کے جنازے میں 9 افراد یہ بھی روک کے گئی نام لے لے کے یا علی انہیں میرے جنازے میں نام کہ جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے جنہوں نے مجھے رلایا ہے مولانا اسماعیل اللہ مقامو فرماتے تھے 4 بیٹیاں کہنے والا تو 1 راضی نہیں گئی تو 4 کے منہ سے کہتا میرا مقصد آگے جانے کا تھا بھائی نے روکا میں یہی روکا میں اسی مظلومہ کے 2 جملے پڑھ دیتا
بڑے بڑے مظلوم کائنات میں آئے ہیں، آئیں گے. بابا اکتر شاہ جی اس جیسی مظلوم اندار ہیں ان میں کوئی. یہ دن آ رہے ہیں، بلکہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں. جمادی الاول، جمادی الثانی. منت کرتا ہوں ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر، امام حسین کا ذاکر سمجھ کر ایک مہربانی کرنا، ہر گھر میں مجلس کروانا بی بی فاطمہ کی. ضروری نہیں کہ سپیکر لگاؤ، نہ لگانا سپیکر. ضروری نہیں کہ ذاکر بلاؤ، نہ بلانا ذاکر. ضروری نہیں کہ دریاں بچھاؤ. آخر تمہارا گھر ہوگا، گھر میں اکٹھے ہو کے اپنی اولاد کو بٹھا لینا اور اولاد کو بتانا کتنی مظلوم تھی ماں حسن حسین. ہائے کر دینا میرا عزیز. فضائل میں تمہاری مرضی، غریب کا تذکرہ. صرف ہائے کر دو گے کافی. مولانا فیض محمد مکھیالوی کا مناظرہ ہوا تھا محمد اسماعیل علی اللہ مقاموں کے ساتھ. اسماعیل دیوبندیوں کا سب سے بڑا عالم تھا. عبدالستار توسوی اسے کتابیں اٹھا کے دیتا. اور ادھر فیض محمد مکھیالوی اتنا بڑا عالم تھا، حافظ کفایت حسین اسے کتابیں اٹھا کے دیتا. جن بزرگ جانتے ہیں انہیں پہچان ہو گئی کہ کتنے بڑے علماء. 6 دن مناظرہ ہوا حق کے زہرا پر. کبھی غور تو کر، سیدزادہ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول کی، 11 امام. میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئی. یہ ایک سوال تھا بچپن سے میرے ذہن میں. اتنا بڑا پردہ، اتنی بڑی مخدومہ، دختر رسول، غیرت علی. دربار کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا. کچہری میں گئی. میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب فلاں زمین ہے تو میری، لیکن کیا کروں بیٹی کے نام ہے، میں کچہری نہیں جانا چاہتا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. جس کے نام پہ پردہ بنا. میں سوچتا تھا، میری ایک اپنی سوچ تھی، غلط یا صحیح، میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فدق، جنت کی مالکن ہے، نہیں ملا باغ تو کیا ہو گیا، کچہری میں کیوں گئے. قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا. جب میں نے دنیا میں دیکھا نا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں، اتنے مشکل دور میں شیعہ کیسے ہو گئے؟ اور وہ کہتے ہیں حق کے زہرا. رسول کی بیٹی کا حق. بابا احتشام شاہ جی پھر پتہ چلتا ہے 11 اماموں کی محنت ایک طرف، زہرا کے 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف. وہ تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی. اس واقعے کو نہ چھپاؤ، فدق کو عام کرو، حق کے بطول کو عام کرو. لوگوں سے پوچھو کہ بطول کا حق کیا ہے. یہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں 2-3 منٹ میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت سے اور چھوڑ رہا ہوں ممبر. قبلہ سے معذرت کر کے بس 2 منٹ کے اندر. وہ پتیسا بیچتا تھا چھابڑی میں، خوشی محمد اس کا نام ہے، ابھی بھی ملتان میں موجود ہے. میں نے اسے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو؟ اسے کہا میں پھیری لگاتا تھا، گاؤں دیہاتوں میں پھیر کے نا پتیسا بیچا، جہاں رش دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جانا، بچے آنے میں نے فروخت. کہتے ایک مجلس کے بعد رش دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسا لگا کے. ایک بچہ آیا، اس بچے نے پتیسا مانگا، میں نے اسے پتیسا دیا. اب پتیسا وہ کہتا ہے کہ ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر، اور بچے کی جیبیں زیادہ تھی. جب اللہ فاضل کرے وہ بچہ ڈھونڈنے لگ گیا. عام طور پہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس جیب میں پیسے ہیں، اس جیب میں، ادھر ادھر. وہ ڈھونڈنے لگا. کہتے جتنی دیر اس نے پیسے ڈھونڈے میرے کان میں ذاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی. اللہ سلامت رکھے. امام حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رونا. جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو بے شک نہ رونا.
सैयदा दरबार में गई और खाली वापस आ। वो कहते मेरे हाथ से वो पतीसा छूट गया, मैंने बच्चे से पैसे नहीं लिए, मैं छाबड़ी उठा के चल पड़ा। अब ये बेऐन ही उसके फिक्र हैं। कहते मैं शियों को, जाकरों को गालियां देता हुआ जा रहा दिल में कि बड़े झूठे, वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी, कैसे हो सकता है कि बीबी जाए और वो खाली भेज दे। कहते फिर मेरे दिमाग में ऐसे ब्रेक लगी कि अगर ये झूठ है तो ये स्पीकर पे क्यों कह रहा, इसे किसी मोहल्ले के मौलवी ने आके टोका क्यों नहीं। कहते मैंने फिर गौर किया तो वो कह रहा था कि सही बुखारी में लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो हमारी किताब है, तो सही बुखारी को इतनी बड़ी तो नहीं, उसमें होगी तो हमारे मौलवियों को पता होगा। कहते मैं बड़ा परेशान घर आ गया, बड़ा लंबा वाक्य मुख्तसर कर। कहते घर आया, हाथ मुंह धोया, खाना खाने बैठा, पहला लुकमा खाया, गले में फंस। कहते नासिर अब्बास मुझे जाकिर के फिक्र नहीं बोल रहे। मैंने खाना छोड़ा, बीवी पूछती रही किधर, मैंने कहा मैं भी आता। इशा हो चुकी थी। कहते मैंने मौलवी का दरवाजा खटखटाया, मस्जिद के साथ से मौलवी निकला। मैंने कहा मौलवी जी जरा काम में तो आना। मौलवी को साथ लेके मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आने के कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा के मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौलवी के सर पे रखा। कहते पहला फिक्र, मैंने कहा मौलवी साहब मैं बड़ा परेशान, मैं मर सकता हूं। मेरे दो सवाल, हाय ज़हरा, आप इतना रो चुके हैं जितना एक मजलिस के लिए बहुत ज्यादा है, मेरी औकात से ज्यादा। अब मेरी मिन्नत है रोते भी रहना और ये फिक्र है, ये सादे बंदे की बात कर रहा हूं जो स्कूल गया ही नहीं। कहते मेरे दो सवाल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ा हुआ, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं गया, मैं सादा आदमी हूं। दो सवाल है मेरे जहन में, इनके जवाब आपने सिर्फ इस तरह देने हैं, हाँ या ना। मौला तेरी जिंदगी, या कह देना है हाँ और या कह देना है ये कुरान आपके सर पे, कुरान जाने और तुम जानो, मैं तेरे जवाब पर यकीन करूं। मौली ने कहा पूछ। पहला सवाल, कहते सच सच बता, नबी करीम के दुनिया से जाने के बाद हजरत बीबी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, अली अकबर दा सदका जवानियां मारो, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी तुम्हारी परेशानियां दूर करे, जख्मी पहलू वाली बीबी तुम्हारी हाय कबूल करे। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पे दर्ज करे। क्या पाक खातून जन्नत नबी करीम के दुनिया से जाने के बाद बा मुजफ्फर शाह जी दरबार में हक मांगने गई थी। मौलवी ने जल्दी जल्दी कुरान सर से हटाया, कुरान सर से हटा के कहते खुशी मोहम्मद तुझे किसी शिया ने कहा? कहते मैंने कुरान वापस रख के कहा मैं शियों की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैंने तो तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का पूछा। तू शियों की बेटी कहो तो जवाब न दे, मामला नबी की बेटी कहे तो जवाब दे। मौलवी कहते कुरान रख के पूछ रहे तो फिर गई थी। कहते मेरी ठंडी सांस निकली, मैंने कहा अल्लाह करे अगली बात ठीक न हो। मैंने फिर कुरान रख के कहा आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक ले? हाय जकर जिसे रोना ना, खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबी न कर, खाली आई या लेके आई? मौलवी कहते खाली आ गई। कहते मैंने कहा अल्लाह के कुरान गवाह है, आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूं, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर देता हूं। मोहम्मद की बेटी सवाल करती रही, 400 बेगैरत कुर्सियों पर बैठ के